حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ جو پہلی روایت نقل کی اور یہ جو دوسری روایت ابھی نقل کر رہا ہوں، اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں نقل کیا ہے، اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، حضور علیہ السلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں اور تم زندہ ہو تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور آپ کی مدد کرو گے۔ سو ہر نبی اللہ کے حکم پر اپنی قوم سے وعدہ لیتا رہا۔ حضرت مولا علی کی روایت ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں آمد مصطفیٰ کا منتظر بھی رہتا تھا اور اپنی قوم سے وعدہ بھی لیتا تھا، کیونکہ انہوں نے وعدہ رب تعالیٰ سے کیا تھا۔ اب ان کا جو امتی ہوتا تھا اس سے وہ نبی جو ہے وہ وعدہ لیتا تھا کہ اگر وہ نبی تشریف لے آئے، اگر وہ نبی آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے دین کی مدد و نصرت بھی کرنا ہے۔ یہ جو مدینہ پاک میں یہود آ کے آباد ہوئے تھے، یہ اہل کتاب تھے نا، میں ایک حوالہ اور دیتا جاؤں یہاں پہ، بھئی اہل کتاب تھے نا، اور وہ اہل کتاب جانتے تھے کہ آخری نبی اس مقام پر پیدا ہوں گے، اس مقام پر پیدا ہوں گے، اور قرآن مجید کی آیات میں اس کو بیان کیا گیا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اس قدر جانتے تھے کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اس سے بھی زیادہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو جانتے تھے۔ تو وہ منتظر تھے، کئی سالوں سے وہاں پہ مدینہ میں آباد تھے۔ کس لیے آباد تھے؟ کہ نبی کی آمد ہوگی، کیونکہ ان کے انبیاء نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اور پھر دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی کی تفسیر نقل کرتے ہیں، اور اس تفسیر کو مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اہل کتاب اور ان کے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کی تصدیق کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت بھی کریں گے۔ پہلے ان کے شاگرد کی تفسیر، اب خود ان کے جو استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر موسیٰ تمہارے درمیان ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اب حدیث رسول بھی آ گئی، حدیث رسول بھی آ گئی کہ وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اور حضرت داؤد اللہ کی بارگاہ میں علیہ السلام کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ قاضی ایاز نے الشفا میں اس کو نقل کیا ہے، اور آپ یہ نہ کہیے کہ قاضی ایاز جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ چھوٹے سے کوئی امام ہوں گے، آپ اتنے بڑے امام اور محدث ہیں کہ امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہیں، اور ان کی کتاب جو امام نووی ہیں ریاض الصالحین، آج بھی ہر عرب کی، مدینہ پاک مکہ چلے جائیں، عرب کی ہر مسجد کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے، اس کا درس ہوتا ہے۔ اتنے بڑے امام بھی جب قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں تو ایز اے ایویڈنس جو لے کے آتے ہیں، دلیل کے طور پہ قاضی ایاز کے قول کو نقل کرتے ہیں، وہ عظیم محدث جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی اپنی کتاب الشفا میں نقل کرتے ہیں بتعریف حقوق المصطفیٰ کہ حضرت داؤد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ابعث لنا محمدا مقیم السنۃ بعد الفتویٰ، اے اللہ ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔
جو انبیاء کی آمد بند کرنے کے لیے تشریف لائیں گے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سنت کو جو ہے وہ قائم کرنے والے ہیں، سنت کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ دلیل ہے کہ ہر زمانہ حضور کا زمانہ تھا اور ہر زمانے میں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگے، باقاعدہ جو ہے وہ آمد مصطفیٰ کا انتظار کیا جاتا تھا اور عہد لیا جاتا تھا، اور انبیاء کرام نے اپنی امتیوں سے عہد لیا باقاعدہ۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں تم کیوں جو ہے وہ آمد مصطفیٰ کو سیلیبریٹ کرتے ہو؟ یہ تو ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت سے بھی بیان کرتا رہا۔ اور خود قرآن مجید دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کر دیا تو کیا دعا مانگی تھی؟ یہی آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ رب تعالیٰ میں اس کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد جو اجرت تجھ سے مانگتا ہوں، جو نوکری میں نے کی ہے، اس کی اجرت صرف یہ ہے کہ وہ نبی آخر زمان میری نسل میں پیدا ہو، بس اتنی سی اجرت چاہتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں کیسے وہ بیان کرتے ہیں آمد مصطفیٰ کا کیسے نظر ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ چرچا کیا کرتے تھے علیہ السلام،